دم کیے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے کا حکم شرعی کیا ہوگا، اور مریض پہ دم کیا ہوا پانی چھڑکنا، اس کی عند الشرع جو ہے وہ کیا حیثیت ہے؟ یہ دم سے مراد یہ آیات مبارکہ یا دعا پڑھ کر پانی پر پھونک دینا اور اس پانی کو مریض پر ڈال دینا یا چھڑک دینا مریض پر، یہ تمام امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ مسنون بھی ہیں۔ تو یہ زندگی ہے، بیماری اور شفا کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بیماری مبتلا کرتا ہے تو وہی اس بیماری سے نکالتا بھی ہے، اب وہ دوا کے ذریعے ہو یا پھر دم کے ذریعے ہو۔ تو حقیقتاً تاثیر دوا میں یا دم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور اس کو سبب بنا دیتا ہے کہ انسان اس سے شفا حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا بخشتا ہے، اور سبب اللہ کوئی بھی بنا دیتا ہے، اب وہ دوا ہو یا پھر دعا اور دم ہو۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل شانہ وعز مجدہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بے شک، تو گویا کہ قرآن مجید میں موجود ہر آیت اپنی ذات میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ بے شک، اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ خود بھی معوذتین پڑھ کے یعنی سورہ فلق اور ناس پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تعلیم آپ عنایت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مریض پر معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، یا پانی پر دم کر کے مریض کو پینے کے لیے دے دیتے تھے۔ اب جہاں تک غسل کی بات ہے یا مریض پر اس پانی کو چھڑکنے کی، مریض پر ڈالنے کی بات ہے، تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مروی ہے کہ آپ کے اوپر دم کیا ہوا پانی ڈالا گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں یہ روایت مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض پر اس کو ڈال دیا جائے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے دم کرنا بھی جائز ہے، مسنون ہے۔ اسی طریقے سے وہ دم کیا ہوا پانی مریض پر ڈالنا، اس پر چھڑکنا، یہ بھی مسنون عمل ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ اچھی بری باتیں جو ہیں وہ اپنے اندر اثر رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے اگر کسی کو کوئی بری بات کہہ دی جائے تو اس کی طبیعت تھوڑی ناگوار اس کو لگنے لگ جاتی ہے، اس کو بات ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اچھی باتیں کہہ دی جائیں تو وہ اس کی وہ طبیعتاً خوش ہو جاتا ہے وہ بات سن کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کر کسی پر پھونکا جائے یا پانی پر پھونک کر اس کو مریض پر ڈالا جائے تو یقیناً اللہ کے اذن سے اور اللہ کی منشا سے اس پانی میں شفا ہو سکتی ہے، اور ان آیات کی برکت سے جو مریض ہے وہ شفایاب ہو سکتا ہے۔